بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم پڑھیں گے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اس میں ولادت سے لے کر ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی پڑھیں گے، بچپن اور جوانی وغیرہ آتی ہیں۔ یہ سارا آج ہم حضور کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو دوستو، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ تو دوستو، جب حضور کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی تو یہ وہ سال تھا جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سال یمن کا بادشاہ ابرہن دوستو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ آیا۔ تو دوستو، جب وہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ آیا تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکڑیاں تھیں۔ دوستو، انہوں نے کیا کیا، ان کنکڑیوں سے پوری فوج تباہ ہو گئی۔ اس سال اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دنیا میں کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں، جیسا کہ فارس کے آتش گدے جو ہزاروں برس سے جل رہے تھے بجھ گئے، ایران کے بادشاہ کا محل ہل گیا اور پوری دنیا میں نور کی روشنی پھیل گئی۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ تو جب آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے تو آپ یتیم پیدا ہوئے اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ دوستو، اس وقت عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کیا جاتا۔ کیوں کیا جاتا؟ تاکہ بچے صاف ہوا اور کھلی فضا میں پرورش پائیں۔ اسی لیے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بے شمار برکتیں آ گئیں۔ کیوں؟ حضور کی آمد سے۔ پہلے ان کا گھر جیسا کہ دوستو تنگی میں تھا، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے، ان کی بکریاں دودھ دینے لگیں۔ دوستو، گھر خوشحال ہو گیا۔ تو یہ سب کیا تھی؟ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ تو 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی فوت ہو گئی، آپ یتیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دوستو آپ کے دادا عبد المطلب نے پرورش کی، لیکن جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ تو اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کفالت کی اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے۔ اتنی پیاری آواز، مطلب کہ آپ کے جو اخلاق تھے، آپ کا رویہ تھا، وہ سب سے اعلیٰ تھے۔ کوئی دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو حضور کے اخلاق سے برابری کر سکے۔ حضور کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو صادق یعنی کہ سچے اور امین کہا کرتے، یعنی کہ امانت دار۔ دوستو، بچپن میں آپ چرواہا رہے، بکریاں وغیرہ لے جایا کرتے تھے کھیتوں میں۔ پھر جوانی میں تجارت کرنے لگے۔ آپ جہاں بھی جاتے لوگ آپ کی ایمانداری دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ اتنا ایماندار شخص۔ ایک دن دوستو خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، حجر اسود کو رکھنے پر قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جب سب چاہتے تھے دوستو کہ یہ سعادت ان کو ملے، آخر کار فیصلہ ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کے دروازے سے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ تو دوستو،
اللہ کی حکمت دیکھیں، اللہ کی حکمت دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ نے چادر بچھائی اور حجر اسود کو اس پر رکھا، سب سرداروں سے کہا کہ وہ کنارے پکڑیں، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اپنی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو دوستو، اگر ہم دیکھیں حضور کی سچائی کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھ کر مکہ کی ایک معزز خاتون حضرت ختیجہ بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کو اپنا مال تجارت کے لیے دیا۔ کیوں دیا دوستو؟ کیونکہ وہ آپ کی سچائی سے بہت ہی متاثر ہوئیں کہ اتنا سچا شخص۔ آپ نے امانت داری سے تجارت کی اور نفع کمایا۔ حضرت ختیجہ نے آپ سے نکاح کی خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال اور حضرت ختیجہ کی عمر 240 سال تھی۔ خیر، نکاح ہوا اور یہ زندگی کا سب سے پرسکون دور تھا۔ اگر ہم اعلان نبوت کے بارے میں دیکھیں تو دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ کو نبوت ملی۔ سبحان اللہ۔ آپ اکثر غار ہیرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ کب؟ جب آپ عبادت کرتے تھے، ایک دن غار ہیرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ پہلی وحی تھی۔ پہلے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بوجھ محسوس ہوا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت ختیجہ نے آپ کو حوصلہ دیا اور کہا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے دوستو حضرت ختیجہ تھیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مکہ کی زندگی کی اگر مشکلات دیکھیں تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ شروع میں چھپ کر دعوت دی، لیکن اس کے بعد کھلے عام دعوت دینا شروع کر دی۔ تو جب کفار نے دیکھا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اس طرح تو اسلام پھیل جائے گا اور ہر طرف ایمان کی روشنی ہو جائے گی، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو دوستو، پھر کفار نے کیا کیا؟ کفار نے مخالفت شروع کر دی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے گئے۔ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت خباب کو دہکتے کولوں پر لٹایا گیا۔ تو دوستو، یہ سب انہوں نے اتنی مشکلات برداشت کی، کس لیے؟ کہ ان کا ایمان مضبوط تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان کس قدر مضبوط ہے۔ خیر، مسلمانوں کو 3 سال تک شعیب ابی طالب میں قید رکھا گیا۔ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ اتنا مشکل ٹائم گزارا۔ اس دوران دوستو، حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا۔ یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا، مطلب بہت زیادہ غم۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو وہاں کے جو لوگ ہیں اسلام قبول کریں، لیکن انہوں نے پتھر مارے، آپ زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے بد دعا نہیں دی، بلکہ کیا فرمایا کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے، اے اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں ہدایت دے۔ حضور کی محبت اور شفقت دیکھیں۔ دوستو، اسی زمانے میں معراج کا واقعہ ہوا۔ پھر اگر ہم معراج کے واقعے کو دیکھیں تو اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔
آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی، سب نبیوں سے ملاقات ہوئی، 5 وقت کی نماز امت کو تحفے میں ملی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر ہم ہجرت مدینہ کو ذرا دیکھیں تو کفار مکہ نے سازش کی کہ آپ کو قتل کر دیں، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی کچھ امانتیں تھیں، تو پھر آپ نے کیا کیا کہ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ کی طرف نکل گئے، ٹھیک، اور وہ امانتیں ساری حضرت علی کے سپرد کر گئے کہ صبح کفار کو لوٹا دینا۔ خیر، راستے میں غار ثور میں 3 دن رہے، پھر مدینہ پہنچ گئے۔ دوستو، مدینہ کی زندگی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، انہوں کے درمیان محبت، شفقت، الفت قائم کی، رنجشیں ختم کی، یہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا۔ تو دوستو، اگر ہم غزوات کے بارے میں دیکھیں تو غزوہ بدر کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو دوستو، غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے اور کفار 1000 تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا، مسلمانوں کا اللہ پر یقین تھا۔ غزوہ احد دیکھ لیں تو شروع میں جیت ہوئی، لیکن بعد میں نقصان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ غزوہ خندق کو اگر ہم دیکھیں تو دوستو، غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ کو گھیر لیا، لیکن مسلمانوں نے خندق کھود کر دشمن کو ناکام بنایا۔ غزوہ خیبر دیکھیں تو مسلمانوں نے خیبر فتح کیا اور بڑی کامیابی ملی۔ تو اگر ہم فتح مکہ کو دیکھیں دوستو تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، سب آزاد ہو۔ پھر خانہ کعبہ سے بت نکالے اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ اور اگر ہم خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھیں تو دوستو 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا۔ تو خطبہ حجۃ الوداع دوستو یہ تھا، حضور نے فرمایا کہ دوستو کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گھوڑے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گھوڑے پر کوئی برتری اور فضیلت نہیں، بلکہ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں دوستو اس کا مفہوم کہ مطلب کہ سب انسان برابر ہیں، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، سود ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے، اور میں تمہارے لیے قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اگر ہم